جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات خلقی اعتبار سے ہیں، اس کو ہم عام طور پہ سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعتبار سے اللہ پاک نے جو کمالات آپ کے حلیے میں، آپ کے جسم مبارک میں رکھے، وہ کیسے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت کو صحابہ نے امت تک پہنچایا، امت تک بتایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد مبارک ہے، آپ کے قد مبارک کے متعلق جو احادیث میں آتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قد مبارک کے متعلق جو بتایا، اس حوالے سے مختلف روایات میں مختلف الفاظ جن کا مفہوم اور مطلب ایک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد مبارک تھا، نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ دوسری روایت میں اس کا مطلب بتایا، کان مربوعاً، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قد مبارک ایسا درمیانہ عطا فرمایا کہ جب آپ اگر کسی مجمع کے اندر تشریف فرما ہوتے تو آپ بالکل نمایاں نظر آتے۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں تو پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمایاں نظر آتے، بیٹھوں میں بھی نمایاں اور کھڑوں کے اندر بھی نمایاں۔ ایسا بابرکت، ایسا درمیانہ قد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت کیسی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے امت تک اس بات کو بھی پہنچایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا بالابیض الامحق ولا بآدم، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ بہت زیادہ سفید تھے نہ زیادہ گندمی رنگ تھے، بلکہ ایک خوبصورت رنگت کے مالک۔ بہت زیادہ سفید رنگ ہوتا ہے نا، وہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ گندمی رنگ کی طرف مائل ہو، گندمی رنگ ہو، وہ بھی خوبصورت نہیں جچتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ مبارک تھا، آپ کی جو رنگت تھی، وہ سرخی مائل، زیادہ سفیدی بھی نہیں زیادہ گندمی بھی نہیں، درمیانی کلر جو خوبصورت نظر آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے آپ کے چہرے کی جو رنگت تھی وہ سرخی مائل ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے انار ہوتا ہے۔ کبھی جب آپ غصے میں آتے تو آپ کے چہرے سے یوں سرخی محسوس ہوتی جیسے انار کا رنگ ہوتا ہے۔ جیسے انار کو کسی چیز پہ توڑ دیا جائے، انار کے دانوں کو، تو وہاں سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ مبارک تھا، نہ زیادہ سفید اور نہ زیادہ گندمی رنگ، درمیانہ، خوبصورت، حسن اللون، جس کو خوبصورت جسم کہا جاتا ہے، خوبصورت رنگ کہا جاتا ہے، کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، آپ کے حسن کو دیکھتا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھتا، وہ آپ کا دیوانہ ہو کے رہ جاتا۔ ایسا پیارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ تھا۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کشادہ تھا۔ سینہ کشادہ ہو یہ بہادری کی علامت ہوتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک برابر تھے۔ جو پیٹ آگے کو نکلا ہوتا ہے یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹ آپ کے سینے کے برابر، بلکہ آپ کا سینہ مبارک تھوڑا سا پیٹ سے آگے تھا،
سینہ چھاتی تھوڑی سی آگے کو نکلی ہو، یہ انسان کی بہادری کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کشادہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کندھے مبارک تھے، روایات میں آتا ہے بعید بین المنکبین، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کندھے مبارک تھے وہ جس طرح دور ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے کندھے تھوڑے سے جھکے ہوتے ہیں، آگے کی طرف مڑے ہوتے ہیں۔ کندھوں کا آگے کی طرف جھکا ہونا یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ کندھے بالکل سیدھے ہوں، بالکل کندھے باڈی سے سیدھے دائیں بائیں ہوں تو یہ انسان کی بہادری کی علامت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کندھے مبارک تھے ان میں دوری تھی، مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے وہ آگے کو مڑے ہوئے نہیں تھے جیسے کمزور آدمی کے ہوتے ہیں، بلکہ بہادروں کی طرح آپ کی جو سینہ مبارک تھا وہ چوڑا اور آپ کے کندھے مبارک بالکل سیدھے، جو ایک بہادر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کیسی تھی؟ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے اذا مشا یتکفا، ایک روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے کأنما ینحت من سبب، ایسے چلتے جیسے بندہ کسی اونچی جگہ سے ڈھلوان کی طرف اتر رہا ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک کی یہ خاصیت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھوڑا سا تیز چلتے، اپنے قدموں کو اٹھا اٹھا کے چلتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر چلتے، عاجزی کی علامت، تیز چلنا، تھوڑا سا جھک کے چلنا، اور قدم اٹھا اٹھا کے چلنا، جیسے بندہ اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے قدم اٹھا اٹھا کے چلتا ہے، تھوڑا سا جھک کر چلتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک کے اندر انتہائی درجے کی عاجزی تھی۔ انسان کو چاہیے کہ ان صفات کو اپنائے، کہ اپنے چال کے اندر عاجزی ظاہر کرے اور تھوڑا سا جھک کر چلے۔ آدمی اگر اکڑ کے چلے گا، سینہ تان کے چلے گا، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک ایسی کہ جس کو ہر بندہ پسند کرے، جو ایک بندے کی شان میں اضافہ کرے اور ایک بندے کی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتی ہے، ایسے آپ علیہ الصلوۃ